ایکسکیلیبر، فریگریک، ہونجو دنیا کی وہ تلواریں جو تاریخ کے اوراق میں اپنی پوری شان کے ساتھ چمکتی ہیں، لیکن یہ تلواریں اپنے وقتوں اور دور تک ہی محدود رہیں۔ تاریخ کی ایک ایسی تلوار جو اب تک کی سب سے کاٹدار اور مضبوط تلوار مانی گئی ہے، وہ تلوار جس کا سامنا دنیا کی کوئی ڈھال نہیں کر سکتی ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑے بہادر امام علی علیہ السلام کی عظیم تلوار ذوالفقار۔ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا، ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعہ سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، تاکہ خدا دیکھ لے کہ خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت میں حدید یعنی لوہے سے مراد تلوار ہے، اور بعض نے لکھا کہ یہاں خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے اور دشمنان اسلام سے قتال کیا تھا۔ یہ وہ غیر معمولی اور عظیم قوت والی تلوار تھی جس سے مولا علی علیہ السلام نے خندق و خیبر کے میدان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس تلوار سے آپ نے عربوں کے قد آور بت یغوث کو توڑا اور جنگ بیر العلم میں جناتوں کے لشکر کو شکست دی۔ تاریخ میں حضرت علی سے بڑا کوئی بہادر پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی تلوار کو ملی ہے۔ دراصل اس تلوار کے پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح بلند خار تھے جو دو دھاروں میں بٹی ہوئی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ حضرت علی نے بڑے بڑے جنگوں میں ذوالفقار کے ذریعہ شکست کو فتح میں بدل دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس مقدس تلوار کی تاریخ کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہدیے دیے تھے اس میں ایک ذوالفقار تلوار بھی تھا، جو تاریخ میں منتقل ہوتے ہوئے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے پاس آ گیا۔ ایک لمبے عرصے تک یہ تلوار قریش مکہ کے پاس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں یہ تلوار منبع ابن حجاج کے ہاتھ آ گئی، جو جنگ بدر کے دن اس کے بیٹے آس کے پاس تھی۔ جب حضرت علی نے اس مشرک کو میدان جنگ میں قتل کیا تو اس تلوار کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی کو عطا فرمائی۔ جبکہ اکثر علماء و مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جنتی تلوار ہے۔ لہٰذا حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح کر کے حضرت علی علیہ السلام مدینہ واپس لوٹے تو ذوالفقار آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت علی نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سے فرمایا، اس مقدس تلوار کے ذریعہ اللہ نے میرے ہاتھوں خیبر کو فتح کروایا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، میں یہ پہلے ہی جانتی تھی۔ اس پر حضرت علی کو بہت تعجب ہوا، لہٰذا بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تھے، اس سفر کے دوران جبرائیل امین آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ ایک پھل کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے جس کے پھل سرخ رنگ کے تھے۔ اس درخت کے جڑوں کے نیچے ذوالفقار دبی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا تھا کہ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، اور اس کی زوجہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہ تلوار بہت سارے پیغمبر اور انبیاء اکرام کے پاس رہی، جیسا کہ ابو بکر شیرازی نے لکھا ہے کہ ذوالفقار تلوار حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر نازل ہوا تھا۔ اللہ نے اس تلوار کو جنت کے آس کے درخت کے ایک پتے سے پیدا کیا تھا۔ اس ذوالفقار پر لکھا تھا کہ ہمیشہ ایک نبی دوسرے نبی کے بعد اور ایک صدیق دوسرے صدیق کے بعد اس تلوار سے جہاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس تلوار کے وارث امام علی علیہ السلام ہوئے۔ فتح خیبر کے واقعہ میں ذوالفقار تلوار کے متعلق بہت سارے روایت ملتے ہیں، لہٰذا امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل میں ذکر کیا ہے کہ صحابہ نے خیبر کے روز آسمان سے ایک تکبیر کی آواز سنی تھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کے سوا کوئی بہادر نہیں ہے۔ اس تلوار کی کاٹ اور مضبوطی غیر معمولی تھی۔ اس کے متعلق حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں،
کہ جب خیبر کے دن حضرت علی علیہ السلام کا سامنا مرہب پہلوان سے ہوا تو حضرت علی نے مرہب پر ذوالفقار کا وار کیا، جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آج بہت تعجب اور حیرت میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کو کس بات سے اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں اس بدکار قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھا لیا تھا، اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے رونے کی صدائیں عرش تک پہنچی تھی۔ میں نے صبح ہونے تک انہیں اپنے پروں پر اٹھائے رکھا تھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے ان کا بوجھ ذرہ برابر بھی محسوس نہ ہوا۔ اور آج جب علی نے اپنی ہاشمی بازوؤں سے تلوار چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کی تلوار کو پکڑ لو، تاکہ اس کی تلوار زمین چیر کر اس کے سور تک نہ پہنچ جائے، جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تاکہ زمین پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے علی کے تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین ذوالفقار سے ہی یزیدیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام زین العابدین کے پاس آئی۔ اس طرح آپ کی اولادوں میں یہ تلوار منتقل ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد ذوالفقار کہاں گئی، اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ایک وقت میں حضرت علی کی اولادوں میں عبداللہ ابن حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے حکمراں منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لیا۔ پھر جب قاہرہ میں فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد ترک عثمانیوں کو یہ مقدس تلوار ملی، جسے انہوں نے توپ کاپی میوزیم میں رکھ دی۔